الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی 29واں پارہ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل یہ مکی صورت ہے، اس کی 20 آیات و 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا ہے کہ رات کو آپ کھڑے ہو جائیے اور عبادت کیجیے، پھر اس کی مقدار بھی بتائی ہے کہ کتنا آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یا اے ایھا المزمل، چادر میں لپٹنے والے۔ تو یہ ایک ایسا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ جس میں نرمی، شفقت اور محبت ہے۔ اہل عرب جب کسی سے محبت، نرمی کے ساتھ بات کرتے، اس انداز سے مخاطب کرتے، تو جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کی موجودہ حالت پر دلالت کرتے، یعنی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس سے خطاب کرتے جو اس کی موجودہ حالت ہوتی۔ یا ایھا المزمل، کہ اے چادر میں لپٹنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو گئے اور گھر سے چلے گئے، جا کے مسجد میں لیٹ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بھی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب، یعنی اس موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ یعنی یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں محبت، نرمی ہے اور شفقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے جب وحی نازل کی، خطاب کیا تو کہا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ اس پر 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک جب وحی کی ابتدا ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے نے 3 مرتبہ سیدنا جبرائیل نے آپ کو ایسے دبایا تو آپ اس سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، گھر واپس آئے، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گھبرا گئے اور چادر کو اوڑھ لیا۔ پھر وحی کا سلسلہ ایک مرتبہ بند ہو گیا، جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں، 6 ماہ یا 9 ماہ تک۔ تو پھر دوبارہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حرا میں آیا تھا میرے پاس۔ تو اس حالت کو دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، وہاں بھی آپ نے یہی کہا زمیلونی، مجھے چادر اوڑھ دیجیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حالتیں کہ جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا، وحی آتی، فرشتے کو دیکھتے یا وحی آتی تو اس سے ڈر جایا کرتے تھے، ایک خوف، رعب جو ہے آپ پہ طاری ہو جاتا۔ تو دوسرا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو اس وقت آپ کو مخاطب کیا گیا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، آپ اپنی عبادت کو زیادہ کر دیجیے اور زیادہ میرے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ اور تیسرا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دار الندوہ میں قریش
یہ مشورہ کر رہے تھے، یہ تجاویز دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا نام رکھیں کہ جو لوگ سنتے ہی آپ سے دور بھاگ دیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ کاہن رکھ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ دیوانہ کہہ دیتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جادوگر، پاگل کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گفتگو، یہ باتیں جو ہیں یہ سن لی، تو اس پر آپ رنجیدہ ہوئے، دکھ ہوا، خوف زدہ بھی ہوئے، اور دکھ زیادہ اس بات کا ہوا کہ یہ کیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اس دکھ کی وجہ سے آپ نے چادر کو اوڑھ لیا، لیٹ گئے۔ تو یہ چیزیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مخاطب کیا تو اس انداز کے ساتھ، مزمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل، قم کھڑے ہو جائیے، اللیل رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا، قم اللیل الا قلیلا کہ رات کو کھڑے ہو جائیے تھوڑا وقت، نصفہ اس کا نصف، او انقص یا کم، منہ اس رات کا، قلیلا تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف یا اس سے بھی تھوڑا، تھوڑا کم، او زد یا زیادہ، علیہ اس رات کا، یا نصف سے بھی زیادہ، ورتل القرآن، ورتل اور ترتیل سے، القرآن قرآن کو پڑھیے، ورتل القرآن ترتیل سے قرآن کو پڑھیے، ترتیلا خوب ٹھہرنا، ورتل القرآن ترتیلا اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیے۔ ترتیل کہتے ہیں ٹھہرنا، خوب ٹھہر ٹھہر کر لفظوں کو واضح کر کے پڑھنا، ان کے مخارج، ان کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ آپ قیام اللیل کیجئے، کہ آدھی رات، جب دن اور رات برابر ہیں تو آدھی رات کر لیجئے، سردیوں کی راتیں ہیں تو رات سے کم کر لیجئے، گرمیوں کی ہیں تو اس سے زیادہ کر لیجئے۔ یہ تو مفسرین نے تفسیر لکھی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مکمل آپ کو رات قیام کرنے کا حکم نہیں دیا کہ ساری رات میرے سامنے کھڑا ہونا، نہیں۔ اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس طرح وہ 3 صحابہ آئے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں۔ پھر ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہنے لگا کہ میں روزے ہی رکھوں گا، ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات عبادت ہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، نہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں۔ یعنی یہ ہے قیام اللیل۔ تو اب قیام اللیل کے بارے میں کہ آیا کہ یہ فرض ہے، قیام اللیل رات کی نماز یہ فرض ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہیں کی بلکہ، تو اس نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجھے بتائیے کہ دن اور رات میں مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ 5۔ اس نے کہا کہ اس سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں اس سے زیادہ نہیں اگر تو نفلی کرنا چاہے۔ تو پتہ چلا کہ رات کی نماز یہ فرض نہیں ہے امت پر، اگر کوئی 5 نمازوں کے علاوہ نفلی کرنا چاہتا ہے اس کی آپ نے اجازت دی، جو تو چاہے جتنی پڑھ سکے۔ رمضان میں قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دن کروایا، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا انی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ قیام اللیل تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ ہاں اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، رات کی نماز کی تاکید احادیث سے اور قرآنی آیات سے بہت زیادہ بیان ہوئی ہے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ، فرضی نمازوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے، افضل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، الصلاۃ فی جوف اللیل، وہ نماز ہے جو رات کے درمیان میں پڑھی جائے، یعنی قیام اللیل، رات کی نماز۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو قیام اللیل ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس کے فائد و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی شخص رات کی نماز، تہجد کی، قیام اللیل، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام، جو نماز ہے قیام اللیل یعنی تراویح جسے کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز ہے، وطر ہے، یہ سب کو قیام اللیل حدیث نے تعبیر کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ رات کی نماز ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اس انداز سے پڑھتے کہ سننے والا آپ کا ایک ایک لفظ سمجھتا، اچھے سے سن سکتا، اس کو پتہ چلتا کہ آپ نے یہ لفظ ادا کیا ہے، یہ حرف، یہ لفظ آپ نے ادا کیا ہے۔ یعنی آپ کے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ اتنی جلدی نہیں تھی کہ سننے والا سمجھ نہ سکے کہ آپ کون سا لفظ ادا کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ ترتیل لفظ جو ہے خوب ٹھہر کر پڑھنا، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو لفظ کی خوبصورتی پیدا کرنے والی ہے، تجوید کے اعتبار سے بھی، کہ اس کے مخارج کے اعتبار سے بھی، لفظ کی صفات کے اعتبار سے بھی، کہ لفظ کو ادا کرنا ہے، کہاں سے لفظ نے ادا ہونا ہے، کس انداز سے اس کو ادا کیا جائے گا، صفات کہ لفظ میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے، یہ لفظ باریک ہے، موٹا پڑے جانے والا ہے، اس میں نرمی ہے، سختی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ترتیل میں پائی جاتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ ساری چیزیں یعنی تجوید جسے کہا جاتا ہے، وہ قواعد، وہ ضوابط جو قرآن کو پڑھنے میں لکھے گئے ہیں، وہ سارے ترتیل میں پائے جاتے ہیں۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ انہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انہی کا اعتبار کرتے ہوئے قرآن کی خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔